عرفان صدیقی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحافت کا شوق تھا۔ اخبار میں کام کرتے ہوئے محسوس ہوا ساری زندگی کی مشقت کے بعد بھی خوشحال زندگی مشکل ہوگی۔ نوکری چھوڑی، کالج میں دوبارہ داخلہ لیا، کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم لی، جاپان کا ویزا حاصل کیا اور یہ جاپان آ گئے۔ شروع میں نوکریاں کی، جاپانی خاتون سے شادی کی اور پھر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ پاکستان سے سافٹ ویئر تیار کرا کر جاپان میں فروخت کرتے تھے۔ سافٹ ویئر بزنس سے تجارت میں آئے اور جاپانی گاڑیاں ایکسپورٹ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ خوشحال ہو گئے۔ خوشحالی آ گئی مگر صحافت کا کیڑا نہ مر سکا، چنانچہ یہ 2005 میں معروف اخبار سے وابستہ ہو گئے۔ یہ اب 18 سال سے جاپان سے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں۔ میں ان کا مستقل قاری ہوں۔ ان کے کالم کی پہلی خصوصیت ریڈیبلٹی ہے، اور ریڈیبلٹی تحریر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ انسان خواہ دنیا کی سب سے بڑی تخلیق متعارف کرا دے، لیکن اگر وہ ریڈیبل نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی لکھاری دنیا کی فضول ترین چیز بھی لکھ رہا ہو، لیکن لوگ اگر اسے پڑھ رہے ہوں تو پھر وہ کامیاب بھی ہے اور بڑا لکھاری بھی۔ عرفان صدیقی کی تحریر کی پہلی خوبی اس کی ریڈیبلٹی ہے۔ آپ ان کا کالم مکمل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوسرا، یہ سینسیبل لکھتے ہیں۔ ان کی تحریر میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، اس میں سینس، معلومات اور میسج بھی ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں اچھی تحریر کی دوسری بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اور عرفان صدیقی کی تحریر کی تیسری خوبی پاکستانیت ہے۔ یہ جاپان میں رہ کر بھی مکمل پاکستانی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے دھڑکتے بھی ہیں اور مچلتے بھی ہیں، اور میں ان کی اس خوبی کو دوسری دونوں خوبیوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ہم پاکستانی اگر پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد بھی پاکستانی نہیں ہیں تو پھر ہم بے وفا ہیں، اور عرفان صدیقی اپنے ہر کالم میں پاکستان سے وفا کا پیغام دیتے ہیں۔ میں عرفان صدیقی کے کالموں کے ذریعے جاپان سے متعارف ہوا۔ یہ شخص جاپان میں پاکستان اور پاکستان میں جاپان کا مفت سفیر ہے۔ یہ ٹوکیو میں پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے اور پاکستان میں جاپانی کردار اور ثقافت متعارف کرا رہا ہے۔ جاپانی حکومت نے 2017 میں اسے ایوارڈ سے بھی نوازا، اور یہ اس کی خدمات کا اعتراف تھا۔ مجھے 6 ماہ قبل عرفان صدیقی کا فون آیا، اور یوں میرا ان کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا۔ یہ پاکستان بھی تشریف لائے اور مجھے ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ میں ان کی ترغیب پر جاپان آیا اور یہ پورے 9 دن میری میزبانی کرتے رہے۔ یہ میرے ساتھ ہوٹل میں شفٹ ہو گئے، 9 دن گھر نہیں گئے، اور یوں ہم نے 80% جاپان ایکسپلور کر لیا۔ ہم نے ماؤنٹ فیوجی کی وادیاں بھی ایکسپلور کی۔ وہاں میری ملاقات شیخ رشید فیم ملک نور ایوان سے ہوئی۔ ملک نور ایوان 2017 میں قومی اسمبلی کے سامنے شیخ رشید سے وصولی کرتے ہوئے کیمروں میں آ گئے تھے، اور یہ اس کے بعد پورے ملک میں مشہور ہو گئے تھے۔ یہ جولائی 2018 میں میاں نواز شریف کے ساتھ لندن سے پاکستان بھی آئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کی جنرل فیض حمید کی اسٹیبلشمنٹ سے منہ ماری ہو گئی اور انہیں ایئرپورٹ ہی سے غائب کر دیا گیا۔ انہیں انتہائی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے کاغذات اور موبائل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور یہ جب آخری ہچکیاں لینے لگے تو انہیں لہو لہان حالت میں قصور کے قریب پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی عزیز تھی، چنانچہ انہیں ہوش آ گیا اور یہ گرتے پڑتے سڑک پر آ گئے۔ یہ الف ننگے تھے، خدا ترس لوگوں نے انہیں چادر دے دی اور یہ ٹرک پر لفٹ لے کر لاہور پہنچے، مگر کوئی ڈاکٹر اور کوئی اسپتال ان کے علاج کے لیے راضی نہیں تھا۔ یہ بعد ازاں پاکستان سے باہر کیسے نکلے، یہ بھی ایک طویل داستان ہے۔ بہرحال یہ جاپان واپس آئے اور آج تک علاج کرا رہے ہیں۔ تشدد کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا ہے اور انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ یہاں سیاست کی سنگ دلی بھی ملاحظہ کیجیے۔ ملک نور ایوان نے جس پارٹی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا، اس نے آج تک مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ جاپان میں لوگ آج بھی انہیں بے وقوفی کا طعنہ دیتے ہیں، مگر یہ ہنس کر ٹال جاتے ہیں۔ یہ حقیقتاً سیاسی وفاداری کی ناقابل تردید مثال ہیں۔ سر تاپا بے لوث ہیں اور اس اخلاص میں تن، من اور دن تینوں قربان کر چکے ہیں۔ میں عرفان صدیقی کے ساتھ ٹیوٹا اور برتن بنانے والی دنیا کی مشہور کمپنی نوری ٹاکی کے شہر ناگویا بھی گیا۔ وہاں رانا عابد نام کے ایک رنگین پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ اپنے مہنگے رنگ برنگے کپڑوں، جوتوں، گھڑیوں اور گاڑیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ فیصل آبادی ہیں، 8 جماعتیں پاس ہیں، لیکن جاپان آ کر بہت ترقی کی اور اپنی پارٹیوں اور فراخ دلی کی وجہ سے پورے جاپان میں مشہور ہیں۔ ہم ہیروشیما بھی گئے، ہم نے وہاں دنیا کے پہلے ایٹم بم کی تباہی دیکھی اور عبرت پکڑی۔
اور ہم فوکوشیما کے شہر ایواکی بھی گئے۔ فوکوشیما 2011 میں سونامی سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ سونامی میں 19,500 لوگ ہلاک ہوئے اور شہر کے شہر سمندر برد ہو گئے۔ ایواکی بھی بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ ہم تباہی اور اس کے بعد جاپان کی قوت بحالی دیکھنے فوکوشیما گئے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات وزیر آباد کے ایک پاکستانی تاجر اور صنعت کار ملک سلیم سے ہوئی۔ یہ بھی دوسرے پاکستانیوں کی طرح جاپان آئے، نوکری کی اور پھر گاڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ سمجھدار انسان ہیں، چنانچہ یہ صرف گاڑیوں کی ٹریڈ تک محدود نہ رہے، بلکہ انہوں نے چین سے اپنی گاڑیاں مینوفیکچر کرانا شروع کر دیں اور یہ اب ہر سال 20,000 گاڑیاں تیار کروا کر جنوبی امریکہ اور افریقہ بھجواتے ہیں۔ ان کا برانڈ 10 ملکوں میں پاپولر ہے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے بزنس اپروچ، عاجزی، سادگی اور ایکسپوجر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے ان کے ساتھ چلی اور یوروگوئے کے سفر کا پلان بھی بنا لیا۔ ملک سلیم بہرحال ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہم نے آخری 2 دن ٹوکیو میں گزارے اور دنیا کے مہنگے ترین اور مصروف ترین شہر کی افراتفری اور بھاگ دوڑ کو انجوائے کیا، اور اس سارے ایڈونچر میں عرفان صدیقی میرے ساتھ تھے۔ جاپان میں پاکستانیوں میں 4 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت، 99% پاکستانی استعمال شدہ گاڑیوں کی تجارت سے وابستہ ہیں۔ آپ گلی یا سڑک پر چلتے کسی بھی پاکستانی سے کام کے بارے میں پوچھ لیں، وہ آپ کو گاڑیوں کا بزنس کرتا ملے گا۔ پاکستانی اس بزنس میں کیوں ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ جاپان میں لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں لیکن سفر یہ ٹرینوں میں کرتے ہیں، چنانچہ ان کی گاڑیاں غیر استعمال شدہ رہ جاتی ہیں۔ یہ لوگ 4 سال بعد گاڑی تبدیل بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کی گاڑیاں کاغذوں میں 4 سال پرانی ہوتی ہیں، لیکن یہ بمشکل 10,000 کلومیٹر چلی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں ان کی مانگ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، یہ آسان کام ہے اور ہم من حیث القوم مشکل کام پسند نہیں کرتے۔ اور تیسری وجہ، اس میں بے تحاشا بچت ہے۔ آپ آکشن میں گاڑی خریدیں، کھڑے کھڑے پاکستان، UAE، افریقہ اور جنوبی امریکہ ایکسپورٹ کریں اور مہینے میں 30-40 ہزار ڈالر کما لیں۔ کسی دوسرے بزنس میں اتنا مارجن نہیں، لہٰذا 99% پاکستانی اس بزنس سے وابستہ ہیں۔ پاکستانی کی دوسری خصوصیت شادی ہے۔ 99% پاکستانیوں نے جاپان میں شادی کی۔ شاید جاپانی عورتیں پاکستانی مردوں کو بھی پسند کرتی ہیں اور یہ دوسرے کلچر سے متعارف بھی ہونا چاہتی ہیں، اور پاکستانی اس معاملے میں تیار رہتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، پاکستانی مردوں کی جاپانی خواتین سے اولادیں بھی ہیں اور ان بچوں کو اردو بھی آتی ہے۔ اور آخری خصوصیت، 80% پاکستانیوں کی طلاقیں ہو چکی ہیں یا پھر یہ اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ شاید ہماری حرکتیں ہیں۔ جاپانی قوم انتہائی صفائی پسند، ڈسپلنڈ، ٹائم کی پابند، سچی، نرم خو، نرم مزاج اور کم گو ہے، جبکہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی خوبی موجود نہیں۔ لہٰذا 10-12 برسوں میں جاپانی خواتین کو ہماری سمجھ آ جاتی ہے اور یوں طلاق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان بھی اتنا عرصہ سچ بول بول کر تھک چکے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں، طلاق لیتے ہیں اور پاکستان سے نئی بیوی امپورٹ کر لیتے ہیں اور پھر جی بھر کر گند مچاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھینٹا لگاتے ہیں۔ عرفان صدیقی ہر لحاظ سے کمال انسان ہیں۔ یہ شادی شدہ ہیں، ان کی بیگم بینک میں سینئر پریزیڈنٹ ہیں اور یہ ان کے ساتھ خوش ہیں، چنانچہ طلاق کا کوئی امکان نہیں۔ یہ پاکستان کے سابق سفیر اور موجودہ فارن سیکرٹری اسد مجید کے بہت فین ہیں۔ ان کا کہنا ہے، اسد مجید نے اپنے دور میں جتنا کام کیا اتنا کام باقی تمام سفیر مل کر بھی نہیں کر سکے۔ تاہم ان کا خیال ہے جاپان کو 65 لاکھ نئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسد مجید کی کوششوں سے پاکستان ان 8 ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جس کے شہریوں کو جاپان میں امیگریشن کی سہولت حاصل ہے، مگر پاکستانی آ نہیں رہے۔ عرفان صدیقی چاہتے ہیں پاکستانی جلد سے جلد اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں، بلاول بھٹو اور اسد مجید جاپان آئیں اور پاکستان اور جاپان کے درمیان بند دروازے کھول دیں۔ اس سے ہر سال پاکستان کو 10-12 بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ میں حیران ہوں پاکستان عرفان صدیقی جیسے مفت سفیر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ یہ اسے پاکستان اور جاپان کے درمیان معاشی پل کیوں نہیں بناتا؟ میرا یہ سوال وزیر اعظم سے بھی ہے اور وزیر خارجہ سے بھی۔